وصل على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ وہ آیت ہے کہ جو بچے کو یاد ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آپ پریشان سنیں. یہ دروازہ بند کر دے. وہ بار بار بچے پردہ اوپر کرتے ہیں. خواتین سامنے بیٹھے. یہ دروازہ بند کر دے. سوار پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ختم نہیں ہونا. نفس انسانی نے ذائقہ چکھنا ہے. یہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ ہر نفس نے ختم ہو جانا ہے. بسم اللہ. کل نفس ذائقۃ الموت ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے ختم نہیں ہونا, مرنا نہیں ہے. بسم اللہ. ذائقہ چکھ کے آگے چلے جانا. بسم اللہ. اور ذائقہ جس چیز کا چکھا جائے وہ چیز تو ختم ہو سکتی ہے, ذائقہ چکھنے والا ختم نہیں ہوتا. بسم اللہ. مثلا آپ نیاز بنائیں, مجلس کے بعد حاضری دیتے ہیں, نیاز دیتے ہیں, آپ لوگ لنگر دیتے ہیں, جو بھی لفظ استعمال کرتے ہیں آپ. سارے مومنین وہ نیاز چکھتے ہیں. اگر بالآخر فرض کریں ختم ہوگی بھی تو نیاز ختم ہو سکتی ہے. چکھنے والے تو ختم نہیں ہوگے نا. تو بالآخر موت کو موت آ جائے گی, چکھنے والے ختم نہیں ہوں گے. یہ انسان کو بنایا گیا ہے کس کے لیے؟ بقا کے لیے, ختم ہونے کے لیے نہیں بنایا گیا. اور کسی نے مجھ سے یہ پوچھا تھا, ابھی بھی ادھر بیٹھے تھے ہمارے برادر, وہ نعرہ لگا رہے تھے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو بڑھا دیتے ہیں, آپ نے کبھی 1.25 لاکھ نعرہ تکبیر تو نہیں کہا. بسم اللہ. جی سوال تو ہے, بسم اللہ. پریشان تو نہیں ہے. جواب میں نے دیا. بسم اللہ جی. کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی 1.25 لاکھ نعرہ تکبیر تو نہیں کہا, آپ نے کبھی 1.25 لاکھ نعرہ رسالت تو نہیں کہا. آپ ہمیشہ بھی جب نعرہ لگاتے ہیں کہتے ہیں 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اللہ کا 1.25 لاکھ میں اعلان نہیں ہوا, نہ محمد اور رسول اللہ کا 1.25 لاکھ میں اعلان ہوا ہے. اگر 1.25 لاکھ صحابہ نے کہا ہے تو یہ کہا ہے فمن کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ثواب نہیں ہے, صرف عبادت ہے.
تو جب نعرہ لگے تو سارے جو ہے وہ مل کے لگایا کریں. دیکھیں کہ مجلس کے قبلہ صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ عربی جانتے ہیں, یہ بچے کو یا بٹھا لیں یا چھوڑ رہے ہیں. توجہ میری طرف رکھیں. مجلس عام طور پہ لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے اکٹھا ہونا. لوگوں کو جمع کر لینے کا نام کیا ہے؟ ممکن ہے لوگ گانے سننے کے لیے بھی جمع ہو جائیں, فلم دیکھنے کے لیے بھی جمع ہو جائیں. جہاں لوگ جمع ہو جائیں اس کو پہلے مجلس کہا جاتا تھا, مگر کربلا کے بعد ہر جمع ہونے کو مجلس نہیں کہا جاتا. کربلا کے بعد مجلس اسے کہا جاتا ہے جہاں حق اور باطل کا بیان ہو, جہاں بتایا جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, جہاں بتایا جائے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے, جہاں پتہ چلے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے, جہاں بتایا جائے کہ علیہ السلام کون ہے, رضی اللہ کون ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں وہ مجلس حسین پہ ہوتے ہیں. ایسا ہے نا, آپ کے سامنے, آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں. کبھی آپ کو مولوی کسی پارک کے سامنے کھڑا ہو, دیکھا ہو آپ نے کہ مولانا صاحب پارک کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو بھئی دیکھیں ادھر نامحرم خواتین ہیں, پارک میں مت جائیں. کبھی کسی نے آپ سے کہا؟ کبھی کسی نے کہا پارک میں اگر تم گئے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کبھی کسی نے کہا سینما میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کبھی کسی مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہو مجرا دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کسی مولوی نے کبھی یہ فتویٰ دیا ہو کہ شراب پینے سے جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کسی مولوی نے کبھی یہ فتویٰ دیا ہو کہ بدکاری کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. جب بھی ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں یا ذوالجناح کو دیکھ کر ٹوٹتے ہیں یا عالم حضرت عباس کو دیکھ کر ٹوٹتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں بھائی؟ اتنے کچے نکاح پڑھائے کس سے تھے؟ ہاں یہ تو اگر ٹوٹ گئے تو پھر بچا کس کا؟ یہ تو گلی گلی حضرت عباس کا علم نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا تھا. میرے مولا نے جب حضرت عباس کی زری میں مقدس پر آئے اور آ کر کہا سلام اللہ علیکہ, اے چچا عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو, والملائکۃ المقربین آپ پر ملائکہ مقربین کا سلام ہو, اور فرمایا والانبیاء المرسلین اور انبیاء آدم سے لے کے خاتم تک آپ کے اوپر سلام ہو, اور آخر میں فرمایا الطیبات الزاکیات آپ پر قیامت تک ہر حلال زادے کا آپ پر سلام ہو. امام نے فیصلہ کر دیا قیامت تک ہمیشہ حلال زادہ آپ کو سلام کرے گا, حرام زادہ مرتے مر جائے گا, کبھی حضرت عباس کو سلام نہیں کرے گا. ان کے نکاح ٹوٹتے ہیں تو اللہ نے حضرت عباس کو دیکھتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ جلوس حسینی کو دیکھ کر, اور یہ تو بڑھتے چلے جائیں گے. یہ وعدہ خداوندی ہے. پچھلی مجلس میں نے کہا تھا نا فاذکرونی اذکرکم, اللہ نے کہا تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تجھے باقی رکھوں گا. اور پھر یہ دیکھو کہ حسین ابن علی نے کیسے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا, اور پھر خدا کی قسم اللہ نے حسین کے ذکر کو ایسے باقی رکھا ہے. اللہ صرف زمین پر تو نہیں ہے, اللہ صرف جو ہے وہ آسمان پر تو نہیں ہے, اللہ تو کائنات کے ذرے ذرے میں ہے, اور ذکر حسین بھی کائنات کے ذرے ذرے میں. یہی وجہ ہے کہ ہماری دوستیاں قوم دیکھ کر نہیں ہوتی, قبیلے دیکھ کر نہیں ہوتی. ہماری دوستیوں کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کسی کا مذہب کیا ہے, کسی کا مسلک کیا ہے, کوئی کون سے دین سے ہے, مگر دوسرے لوگ بھی ہم سے دوستی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہمارے ساتھ کھاتے ہیں, ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے ہیں, دوستیاں رکھتے ہیں.
مگر جب ہماری مجلس کا وقت آتا ہے تو ان کے بڑے اور مولانا حضرات کہتے ہیں دیکھیں خبردار دوستی تک تو بات ٹھیک ہے، ان کی مجلس میں مت جانا، ان کی مجلس میں مت جانا۔ بھائی دوست فوت ہو گیا، سیوم تھا، سیوم پہ نہیں آئے، دوستوں نے کہا بھائی آپ کل میں نہیں آئے، کہا کہ بس نہیں آ سکا، اب 40ویں پہ آؤں گا، مجبور ہو گیا 40ویں پر آنے کے لیے۔ یہ دیکھیں کس طرح دشمن کام کر رہا ہے، چونکہ صحیح معرفت اہل بیت پہنچ نہیں رہی، اور جب وہ 40ویں میں آیا اس کو جتنی صورتیں آتی تھیں، جتنا اس کو کچھ دعائیں آتی تھیں، اس نے سب کچھ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لی، میرے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ مولانا صاحب آئے ہیں، اس نے گرمی ہے، گرمی میں 7-8 میٹر کا کپڑا باندھا ہوا ہے، عبا پہنی ہوئی ہے، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو اور طرح کا مولوی لگتا ہے، یہ کچھ اور بتائے گا شاید۔ اب سب کچھ اس نے پھونک پھانک کے بیٹھ گیا مولانا کے آگے۔ اب مولانا صاحب نے جب خطبہ شروع کیا، خطبہ شروع کرنے کے بعد اس نے خطبہ یا علی سے شروع نہیں کیا، اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، ہم نے تو سنا تھا کہ یہ علی کو رب مانتے، یہ مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ پھر خطبہ آگے شروع ہوا، مولانا صاحب نے کہا سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا ابو القاسم محمد۔ صاحب نے درود پڑھا، وہ حیران و پریشان ہو گیا، یہ اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ کو مانتے؟ پھر اس کے بعد حدیث رسول پڑھی گئی، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، اس کے اندر فضائل محمد و اہل بیت محمد بیان ہوئے، سب سے آخر میں مصائب حضرت امام حسین بیان ہوئے۔ وہ بڑا پریشان، مجلس ختم ہوگی، باہر نکل کے کہا، اس نے کہا تم شیعہ تو سب کو تم لوگوں نے دگا دیا ہوا ہے، مجلس کے اوپر لکھتے ہو مجلس امام حسین، اور امام حسین کا تذکرہ سب سے آخر میں، اس سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، اس کے بعد جو ہے رسول کا ذکر ہے، اس کے بعد اہل بیت کا ذکر ہے، اس کے بعد حقوق و لباد ہے، اس کے بعد رہنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، ماں کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، یہ سارے ارکان بیان کرتے ہیں، آخر میں امام حسین کہتے ہو، اس کا تذکرہ کرتے ہو، لکھتے ہو مجلس امام حسین۔ ہم نے کہا 1400 سال سے ہم یہی تو بتا رہے ہیں، اگر بکھیرو گے تو کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں حج، کہیں زکات، کہیں توحید اور رسالت بنے گی، اگر یکجا کر دو گے تو دین بنے گا، اور اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ بکھیر دو تو پورا دین اور ارکان دین بنتا ہے، اس دین کو اکٹھا کر دو تو حسین ابن علی، اس کو سمیٹ دے تو حسین بنتا ہے۔ خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق بنایا۔ 145 مرتبہ قرآن مجید کے اندر موت کا ذکر ہے، اور 145 مرتبہ ہی حیات کا ذکر ہے، فگر بھی اللہ نے برابر رکھے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اور سب سے بہترین طاقتور ترین مخلوق کس کو بنایا؟ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی ہاتھی انسان سے زیادہ طاقتور ہے، اب اگر ہاتھی بندے کو ٹکر مارے تو بندہ تو گرے گا، گر کے بھی طاقتور انسان ہی ہے۔ آپ نے انسان کے اشاروں پہ ہاتھی کو سٹول پہ بیٹھ کے دیکھا، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ نے انسان کی عقل کے ذریعے سے، انسان کی طاقت کے ذریعے سے طاقتور گھوڑے کو لگام ڈال کے انسان کو قابو کرتے ہوئے دیکھا۔ لگام کیا کرتی ہے؟ گھوڑا اتنا طاقتور ہوتا ہے انسان سے تیز بھاگتا ہے، مگر انسان زیادہ طاقتور ہے، اس کے منہ میں لگام ڈال دیتا ہے۔ لگام کیا کرتی ہے؟ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال دی جائے تو گھوڑے کو پتہ چلتا ہے کہ بھاگنا کہاں ہے، آہستہ کہاں رہنا ہے، رکنا کہاں ہے،
اسی لیے معصوم نے کہا تھا کہ دین ایک لگام کا نام ہے، جس طرح گھوڑے کو پتہ چلتا ہے کہ رکنا کہاں ہے، بڑھنا کہاں ہے، دین بتاتا ہے دیکھنا کیا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں بڑھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے۔ یہ دین ایک لگام ہے آپ کی اور میرے منہ میں، اگر یہ آ جائے تو خدا کی قسم پھر ہم اشرف المخلوقات بن جائیں۔ اللہ نے ہمارے سروں پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا ہے، ہماری کمر میں فی احسن تقویم کا کمر بند باندھا ہے، ہمارے پاؤں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائی ہے، مگر ہمیں کام بھی ویسے کرنے چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ رتبہ جو ہمیں انسان کو دیا، اللہ نے یہ رتبہ انسان کو بخشا، اور انسان کو یہ رتبہ ایسے نہیں بخش دیا اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے یہ انسان کو رتبہ ایسا نہیں بخشا۔ اللہ نے قرآن مجید کو معجزہ بنایا اور معجزہ بنا کے محمد مصطفیٰ کے لیے قرار دے دیا۔ اب پریشان نہیں، بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ قرآن کو اللہ نے معجزہ بنایا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے انسانی عقل سمجھ نہ سکے۔ 1400 سال ہو گئے مفسرین اس کی تفسیریں لکھ رہے ہیں، آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک مکمل قرآن کسی کی سمجھ میں، مصطفیٰ کے 2 ہی تو معجزے ہیں۔ مصطفیٰ کو اللہ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزے دیے گئے۔ ایک عرب جو تھے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں ایک تو علم میں بہت آگے تھے، معلقات سبعہ خانہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے اس سے بڑھ کے کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ کوثر لٹکوا دی، کہا کہ لے آؤ اس کے مثل۔ ایک قرآن، دوسرا تلوار بازی میں بڑے ماہر تھے، ان کے علم کا مقابلہ قرآن آیا، ان کے بہادروں کا مقابلہ علی ابن ابی طالب آیا۔ 2 معجزے محمد مصطفیٰ کو دیے گئے، اور دونوں کو کائنات آج تک نہیں سمجھ سکی۔ قرآن کی بھی تفسیریں آج تک ہو رہی ہیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام کو بھی کسی نے ناخدا کہا، کسی نے مشکل کشا کہا، کسی نے حاجت روا کہا، کسی نے سرتاج حال عطا کہا، کسی نے جو ہے وہ صاحب کل کفا کہا، کسی نے جو ہے وہ انما یرید اللہ کا مصداق کہا، کسی نے امام مبین کہا، کسی نے سراج منیر کہا، کسی نے قائد قر المحجلین کہا، کسی نے کہا کہ یا علی تیری مثال میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کے ساتھ موسیٰ کی تھی، کہا یا علی انت مثل الکعبہ۔ کسی نے علی کو، سلیمان نے علی کو ایمان کہا، قمبر نے علی کو مولا کہا، مقداد نے علی کو آقا کہا، اور ہم شیعوں نے علی ابن ابی طالب کو اپنا پہلا امام کہا، نصیری بدبخت نے علی کو خدا کہا۔ اور حد تو یہ ہے کہ سنیوں کے امام نے امامت تک پہنچ گیا، ساری زندگی یہ سوچتا رہا علی کیا ہے، مرتے وقت یہ شعر کہہ کے مر گیا کہ مات الشافی وَلَمْ يَدْرِ عَلِيُّ رَبُّهُ وَرَبُّهُ اللہ۔ شافی مرتے مر گیا، اسے پتہ نہیں چلا کہ علی رب ہے یا اللہ رب ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں چل سکا، اور فتوے ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ شیعہ کافر ہو گئے۔ رب ہونے کا شک آپ کو پڑ رہا ہے۔ ہم نے تو کبھی علی کو رب نہیں کہا، ہم نے تو کبھی علی کو اللہ نہیں کہا۔ ہم تو پیدا ہوتے ہیں، ہمارے تو نطفے میں ولایت علی ہے، ہماری تو ماؤں کے دودھ میں ولایت علی ہمیں پلایا گیا ہے، ہماری تو ماؤں کے خون میں ولایت علی ہمیں پلایا گیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں کہا گیا تھا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
ہمیں تو ہمیشہ یہ بتایا گیا کہ علی امام ہے، اور جب آپ ہمارا کوئی بھی بندہ مرتا ہے، ابھی شاہ صاحب جس کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر کلخانی کرنے کے لیے، ابھی جب مرے اور جب قبر میں ان کو لہر میں اتار دیا گیا تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اس وقت کندھا ہلا ہلا کے ان کو کہا گیا وَإِذَا أَتَاكَانِ الْمُقَرَّبَانِ، جب تمہارے پاس دو اللہ کے مقرب فرشتے آئے، وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، ان سے نہ تو خوف کھانا نہ ان سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرے وہ جن کا امام علی ابن ابی طالب نہ ہو۔ اس کا کندھا ہلا ہلا کر ہم کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کی آنکھوں کو اندر آنکھیں ڈال کر کہو اللہ جل جلالہ والمحمد النبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی، یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ اور پھر کندھا ہلا کر کہتے ہیں کہ ان سے کہو انا امیر المومنین امامی والحسن امامی والحسین امامی وزین العابدین امامی ومحمد باقر امامی وجعفر صادق امامی وموسیٰ کاظم امامی وعلی رضا امامی ومحمد تقی امامی وعلی نقی امامی والحسن عسکری امامی والقائم الحجت امامی۔ پھر اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ کہو وَهُمْ آئمتی وَقادتی وَشُفَعائی، یہی میرے امام ہیں، یہی میرے دنیا و آخرت میں شفاعت کے طور پر مددگار ہیں، اور یہی میرے قائد اور ناصر ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان سے جا کر کہہ دو، ان فرشتوں کو کہو اتولاؤ بہم واتبرؤ فی الدنیا والآخرہ، یہی میرے امام ہیں جن سے دنیا میں میں محبت کرتا تھا، ان کے دشمنوں پہ دنیا پہ بھی لعنت کرتا تھا، آخرت میں بھی لعنت کرتا تھا۔ حسرت ہے بات پر کسی کام آ سکوں، ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، ایندھن بنا دے مجھ کو دوزخ کا اے خدا، کہ دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں۔ یہ ضروری تو نہیں دشمن اہل بیت آپ سے جلے، بہت سارے تو لفظوں سے جل جاتے ہیں۔ گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، گلی گلی میں علی کی صدائیں دیتا ہوں، منافقوں کو میں یہ بھی سزائیں دیتا ہوں، منافقوں کو میں یہ بھی سزائیں دیتا ہوں۔ علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، علی کے ذکر سے جب جب خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ ہم تو اپنے مردے کے کندھے ہلا ہلا کر کہتے ہیں کہ ان فرشتوں کو کہہ دو کہ یہی میرے مولا ہیں، یہی میرے آقا ہیں، یہی میرے مددگار ہیں، یہی میری دنیا میں بھی شفاعت کرتے تھے، یہی میری آخرت میں بھی شفاعت کریں گے، ان سے میں محبت کرتا تھا، ان پر ان کے دشمنوں پر لعنت کرتا تھا، پھر دنیا والآخرہ۔ فرق اتنا ہے کہ دنیا میں بندوں کے سامنے لعنت کرتے تھے، وہاں اللہ کے سامنے کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے عہد لیا وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا أُوتِيتُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، ان سے عہد لیا۔ کس چیز کا عہد لیا؟ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا اور ان سے عہد لے لیا کہ جب ہم تمہیں کتاب عطا کر دیں، جب تمہیں حکمت عطا کر دیں، اور اس کے بعد جب تمہارے پاس ہمارا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم سب نبی اقرار کرتے ہو اور اس بڑے عہدے کو، اس کو اٹھانے کے لیے اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا،
قال فاشهدوا وانا مع الشاهدين، کہا تو پھر گواہ رہو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد کہا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اے نبیو یاد رکھو کہ جو بھی اس وعدے کے بعد پھر گیا میں اس کو نبی نہیں رہنے دوں گا، فاسقوں کی صف میں کھڑا کروں گا۔ قرآن ہے قرآن۔ اب ذرا مجھے بتائیں کہ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب نبیوں سے یہ عہد لے لیا، میثاق لے لیا کہ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبی پر ایمان لانا، آدم سے لے کے خاتم تک ایمان تو لے آئے۔ آگے کہا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، میرے نبی کی مدد بھی کرنا، میرے نبی کو میدان میں چھوڑ کر مت چلے جانا۔ اے آدم تم سنو، اے نوح تم سنو، اے موسیٰ تم سنو، اے عیسیٰ تم سنو، اے ادریس تم سنو، اے میرے نبیوں سن لو، اگر میرے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے تو نبی نہ رہے گا، فاسق و فاجر ہو جائے گا۔ جب محمد کو چھوڑ کے نبی نہیں رہتا تو امتی کیسے رہے گا؟ مصطفیٰ کو چھوڑ کے امتی میدان سے بھاگ جائے تو وہ امتی کیسے رہے گا؟ اور خدا کی قسم جب میرے نبیوں نے یہ اعلان کیا اور ایمان لے آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو سب نبیوں کا کلمہ کیا تھا؟ میں نے پچھلی تقریر میں کہا سب نبیوں نے آ کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ جب یعنی امتوں کا کلمہ یہ ہے، پہلی امت کا کلمہ یہ تھا لا الہ الا اللہ آدم صفوۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ سب امتوں کا کلمہ یہ ہے، لیکن خدا کی قسم جب تمام نبی میرے مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، تمام امتوں کے کلمے مختلف تھے، 1.25 لاکھ نبیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں بتاؤں میرے نبی نے کیا کلمہ پڑھایا؟ یہ تو تمام نبیوں کا کلمہ تھا، میرے نبی سے پہلے عیسیٰ تک کے نبیوں کا۔ اب جب میرے مولا 12 سال کے ہوئے، مولا کائنات، اس وقت اللہ کا حکم نازل ہو گیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرا حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں میں اپنی رسالت کا اعلان کر دیا۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، جب مجمع اکٹھا ہوا تو میرا نبی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ آج جو بھی میری تصدیق کرے گا، آج جو میری تصدیق کرے گا وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ کہتے ہیں کہ تمام بیٹھے رہے، وہاں سے ایک 12 سال کا نوجوان کھڑا ہو کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب میرے مولا نے یہ گواہی دی تو میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ تو نے یہ گواہی دی ہے کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو میرے بعد میرا خلیفہ بھی ہے، میرا گواہ بھی ہے، اللہ کا ولی بھی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علی کا کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے وہ علی کا منکر ہے، جو اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ نہ پڑھے وہ نبی کا منکر ہے۔ وہ نبی کا جو ہے وہ منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے میثاق لے لیا، جب عہد لیا، تو میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں قاریان قرآن سے، حافظان قرآن سے، مبلغان اسلام سے، اس ملت اسلامیہ کے علماء سے، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں ان سے، وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کافی ہے ان سے، کہ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ حضرت آدم مصطفیٰ کی مدد کرنے کے لیے کہاں آئے؟ حضرت آدم مصطفیٰ کی مدد کرنے کے لیے کہاں آئے؟ نوح کہاں آئے؟ ادریس کہاں آئے؟ یوشع بن نون کہاں آئے؟
मूसा और ईसा, इब्राहिम और इस्माइल कहाँ आए? खैबर उखाड़ने के लिए आए या अंतर को पिछाड़ने के लिए आए? कहाँ आए? कोई नबी किसी जगह पर नहीं आया। जब मेरे हबीब के साथ बाइकाट किया गया, शेब अबी तालिब भी आए? कोई नबी आया? क्या शब हिजरत बिस्तर पर सोने के लिए कोई आया? कोई नहीं आया ना। हर मैदान में नुसरत किसी नबी ने नहीं की। खुदा की कसम, अगर मुस्तफा की ये हदीस ना होती तो तमाम नबी फासिकों की सफ में खड़े हो जाते। किसी को दीन समझ में ना आता। मेरे नबी ने, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मन अरादा अन यंजुरा आदम फी इल्मिही व नूह फी तक़वाही व इब्राहीम फी खुल्लतिही व यूसुफ फी जमालिही। अगर कोई ये देखना चाहता है, आदम को उसके इल्म में देखना चाहता है, इब्राहिम को उसकी खुल्लत में देखना चाहता है, वो यूसुफ को उसके हुस्न और जमाल में देखना चाहता है, और मूसा को कोई उसकी हैबत में देखना चाहता है, वले यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, वो अली के चेहरे को देख ले, तमाम के तमाम नबी नजर आ जाएंगे। यही वजह है कि मेरे मौला अली ने कहीं आदम बनकर मदद की, कहीं नूह बनकर मदद की, कहीं इब्राहिम बनकर मदद की, कहीं मूसा बनकर मदद की, कहीं ईसा बनकर मदद की। अगर लोग ये पूछते हैं कि तमाम मेरे रसूल को छोड़कर भाग जाते थे, अली के कदम कभी क्यों ना डगमगाए? अगर अली का कदम पीछे हट जाता, कोई नबी न रहता। नबियों की नबूवतों को जिसने बचाया उसे कहते हैं अली इब्न कहते अनवार के कुलजम थे, न मट्टी के ये बर थे, मौजूद थे सजदे और न सजदों में ये सर थे। तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा, न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था, उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। रुतबा न निदा और न महबूब की आंखें, रुतबा न निदा और न महबूब की आंखें, रुतबा न निदा और न मजदूब की आंखें, काज़िब था न सद्दात न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें। गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो के अता था न तख्लीक हुई थी, न तख्लीक के आसार न तजदीद हुई थी, न रास्ता न मुसाफिर न मंजिल का पता था। आलम में कोई राज निहात था न आया था, खुतबा था न मिंबर न मस्जिद न बयां था, खुतबा था न मिंबर न चुप थी न बयां था। क्या वक्त था जब एक अली थे, जब एक अली थे, वो अली था, वो अली था, वो अली था। यही वजह है कि खुदा की कसम, अगर तमाम नबियों को इकट्ठा किया जाए, यकजा कर दिया जाए तो अली बनते हैं। अगर अली को बखेरा जाए तो 1.25 लाख नबी बनते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अगरचे ये दिन जश्न के हैं, मगर ये मजलिस एक सैयदजादे ये सारे सवाब की मजलिस है। चंद जुमले मसाइब के मैं इतना अर्ज करूंगा, जब भी कोई इस दुनिया से जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकर्रर कर दिया टाइम। कोई जवान चला गया, परसों हमने देखा कि एक सैयदजादा जवान जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, कल हम उसके जनाजे पे गए। बाप के लिए बड़ा मुश्किल, माँ के लिए बड़ा मुश्किल, जवान बेटे के जनाजे को देखना। मगर मैं ये कहूंगा, हाँ आपका बेटा जवान था, हाँ यहां भी शाह साहब के वालिद फौत हो गए, लेकिन आपके
میت جو تھے وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تو نہیں تھے۔ ہاں آپ کے جوان کو کسی نے برچھی تو نہیں ماری تھی۔ ہاں آپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مگر کسی نے آپ کے بیٹے کے سینے میں تیر تو نہیں مارا تھا۔ ابھی آپ جناب علی اصغر کے مصائب سن رہے تھے، ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، مگر کیا فقط امام حسین علیہ السلام کی گود میں جناب علی اصغر کو فقط تیر لگا؟ ہاں اگر ظالموں کا ظلم یہاں تک ہوتا تو خیر تھی، خدا کی قسم یہ واحد شہید ہے کہ جو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ذبح ہوئے۔ ایک مرتبہ باپ کے ہاتھوں پہ ذبح ہوا۔ مقتل والوں نے یہ لکھا کہ عربوں کے پاس 3 طرح کے تیر تھے۔ ایک تیر وہ تھا جسے ایک بھال کا تیر کہا جاتا ہے، جسے انسان کو مارا جاتا ہے۔ دوسرا تیر وہ ہوتا ہے کہ جس سے طاقتور جانور، گھوڑا یا اس طرح کے بڑے جانور کو مارا جاتا ہے۔ تیسرا تیر اس طرح کا بنایا گیا تھا جو سے شعبہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے پتھروں کو توڑ دیا کرتا تھا۔ اس ملعون نے وہ تیر نکالا جو 3 شعبہ تھا، تیر کا لگنا تھا، اور تیر بھی ایسے نہیں مارا گیا جب یہ تیر اٹھاتا تھا نا، تیر اس کے ہاتھ سے گر جاتا۔ عرب کا مشہور ترین، ظالم ترین، اعلیٰ نشانے باز سنان ابن انس اس کا دوست تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تو عرب کا ماہر ترین تیر انداز ہے، تیرے ہاتھ سے بار بار تیر کیوں گر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ تو صرف تیر کو دیکھ رہا ہے، ذرا خیموں کی طرف ذرا پردے کو دیکھ، تو پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، لگتا ہے اس کی ماں دیکھ رہی ہے، تو ماں کے سامنے کیسے بچے کو ذبح کرے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہنے لگا کیسے ماں کے سامنے ذبح کر دوں؟ آزادارو ایک مرتبہ یہ کہنے لگا میں تیری آنکھوں کو بند کرتا ہوں، تو اتنا ماہر ہے، تو خیمے کی طرف مت دیکھ، میں تیری آنکھوں کو بند کر لیتا ہوں، تو تیر چلا۔ آزادارو اس نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس نے تیر چلایا، تیر کا چلنا تھا، تیر جیسے آیا مقتل والوں نے لکھا کہ اگر امام حسین کے بازو میں پیوست نہ ہوتا تو جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں علی اصغر کا لاش بجا۔ حالت یہ تھی، مقتل والوں نے یہ لکھا کہ حالت یہ تھی کہ یہ صغیر گلے سے لے کے سینے تک جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آزادارو سن سکو گے جب یہ تیر لگا تو اصغر کے خون کو میرے مولا نے ہاتھوں پہ لیا، ہاتھوں پہ لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا۔ آسمان نے کہا ہے حسین اگر اس ننھے کا خون آ گیا تو قیامت تک بارش نہ برسے۔ زمین پہ جو پھینکنا چاہا، زمین نے کہا اے سید الشہداء اگر یہ زمین پہ آ گیا تو زمین سے انگوری نہ اگے گی۔ آزادارو سنو گے، آزادارو میرے آقا اور میرے مولا نے اس خون کو اپنی داڑھی کو اس خون سے خضاب کیا، خضاب کر کے کہا او نانا او بروز حشر میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا اور ان سے پوچھوں گا اور میرے علی اصغر کا کیا قصور تھا، اور میرے علی اصغر کا کیا قصور تھا۔ آزادارو بس 2 جملے سن لو۔ آزادارو جب عشور کا دن آتا ہے، 10 محرم کو ہم اعمال کرتے ہیں، اعمال کرتے وقت 10 قدم آگے جاتے ہیں اور پھر پیچھے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں رضان پہ قضاء الہیہ۔ آزادارو سن سکو گے جب اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد حسین ابن علی سوچ رہے تھے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی، اور ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ اور کبھی حسین خیمے کی طرف جاتے تھے اور کبھی پیچھے آتے تھے۔ آزادارو وہ وقت بھی آ گیا،
بس چند جملے سن لے آزادارہ، وہ وقت بھی آ گیا جب واحد جناب علی اصغر ہے جس کی قبر بنائی گئی، واحد جناب علی اصغر ہے جن کی قبر بنائی گئی۔ امام حسین نے علی اکبر کی قبر نہیں بنائی، امام حسین نے جناب قاسم کی قبر نہیں بنائی، آزاداروں فقط قبر بنائی تو جناب علی اصغر کی قبر بنائی۔ علماء نے اس پہ بحث کی کہ امام حسین نے آخر قبر کیوں بنائی؟ کسی نے یہ لکھا کہ اس لیے شاید امام حسین نے قبر بنائی یہ ننھا صغیر ہے اور کہیں دھوپ سے مرجا نہ جائے۔ آئے حسین، یا حسین کیا آپ کا علی اصغر بچ گیا؟ آزاداروں جب دفن کیا، آزاداروں جب دفن ہو گئے نا، میرے مولا دفن کر رہے تھے شہزادے کو، آزاداروں ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے، آزاداروں قبر کھودی بھی کس سے کھودی؟ وہ جو سیف آسمان سے نازل ہوئی تھی اس وقت جو ہے وہ میرے مولا کھود رہے تھے۔ بعض علماء نے لکھا شاید کہ وہ تلوار بھی بول بول کے کہہ رہی ہوگی یا حسین میں قبریں کھودنے کے لیے تو نہیں آئی، میں قبریں کھودنے کے لیے تو اللہ نے مجھے نازل نہیں کیا تھا۔ آزاداروں قبر کھود گئی، قبر کا کھودنا تھا۔ آزاداروں ایک مرتبہ میرے آقا دفنانے لگے، ایک طرف سے بی بی مٹی ڈال رہی ہے، ایک طرف سے مولا مٹی ڈال رہے ہیں۔ جب چہرہ بچ گیا نا آزاداروں، جب چہرہ بچ گیا اور میری بی بی نے منہ دوسری طرف کر لیا اور کر کے کہا حسین اب تم جانو اور تمہارا حسین اب تم جانو اور تمہارا اصغر جانے۔ آزاداروں ہو گیا دفن میرا علی اصغر، آزاداروں اصغر دفن ہوا۔ آزاداروں اور جب آ گیا 10 محرم کی رات، آزاداروں کہا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے گا، اور جب لاشوں کو پامال کرنے لگے آزاداروں کہا ایک سر نہیں مل رہا، ایک سر نہیں مل رہا۔ آزاداروں کسی ملعون نے کہا کہ حسین خیمے کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے، حسین خیمے کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے۔ 20 نیزے والوں کو بھیجا گیا اور نیزے جو مارے گئے، آزاداروں ایک نیزہ جو لگا، صرف نیزہ نہیں لاش علی اصغر بنا۔ آزاداروں اس ملعون نے اور لاشے کو گرایا، ایک ہاتھ سے تلوار کو بلند کیا اور ننھی سکینہ نے مکہ کی طرف منہ کیا، چچا عباس علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وقصر علی الظالمین ظلموا ایہم الخالدین یا اللہ۔